السلام علیکم بیوٹیفل ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں حاضر ہوں میرے پہلے ناول سزا عشق ہے تیری کے ایپیسوڈ 13 کو لے کر۔ میں نے بہت محنت کی ہے، پلیز پلیز مجھے سپورٹ کرے تاکہ مجھ میں ہمت ہو اور میں اور بھی ناولس لکھ کر آپ کے لیے پیش کروں۔ تو آج والے ناول کی ایپیسوڈ بڑی ہی زبردست ہونے والی ہے۔ پلیز 500 سبسکرائبر کمپلیٹ کر دیں۔ میں پکا ڈیلی ایپیسوڈ دیا کروں گی، تو آپ نے پلیز 500 سبسکرائبر کمپلیٹ کر دینے ہیں۔ اب جلدی سے ہم آج والے ایپیسوڈ کو پڑھتے ہیں۔ ورشا نے 10 کالز کر دی تھی برہان کو، مگر ایک بار بھی برہان نے اس کا فون نہیں اٹھایا، بلکہ اس کے سر پر تو نفرت کا بھوت سوار تھا۔ ربیکہ سے بدلہ لینے کا جنون سوار تھا۔ پھر کہاں اسے دھیان رہا تھا جو پلٹ کر ورشا کو کال کر سکتا۔ ایک آخری امید وہی تھی اس کے لیے، چونکہ وہ وکیل تھا، اس معاملے کو ہینڈل کر سکتا تھا، مگر آج نہ قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی اور نہ ہی برہان۔ ماں بیٹی پریشان حال تھانے میں پہنچی، جہاں سیدھا جیل میں نعمان کو ڈال دیا تھا، جیسے کہ کتنا ہی بڑا وہ مجرم ہو۔ ورشا اور جنت بیگم SHO کے پاس جائے۔ پلیز رحم کریں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بچہ ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ کہاں پر ہے وہ لڑکی؟ میں اس سے بات کرتی ہوں۔ جنت بیگم ہاتھ جوڑے ان کی منت کر رہی تھی، جبکہ ورشا کو اپنی لاچاری پر بہت دکھ پہنچ رہا تھا۔ ان کا کوئی سہارا نہیں تھا جن سے مدد مانگ سکے، جو اس مشکل سے انہیں نکال سکے۔ دیکھو مائی، ہمارا سر مت کھاؤ، وہ لڑکی پاگل نہیں ہے جو آپ کے بیٹے پر الزام لگایا، اور آپ کو نہیں پتا، لیکن ہمارے پاس گواہ اور ثبوت ہیں، کیسے آپ کا بیٹا اس نبیلہ نامی لڑکی کے آگے پیچھے گھومتا تھا، ریسٹورنٹس میں جا کر ملتا تھا اور پھر زبردستی ہی کر ڈالی۔ لیکن اب اسے پتہ چلے گا جب 20 سال جیل کی چکی پیسے گا کہ جوانی کا جوش کم دکھانا چاہیے۔ اپنے بیٹے کی زندگی کے 20 سال ضائع ہونے کا سن کر ہی وہ تو بے ہوش ہوتی بچی۔ ورشا نے بامشکل سے انہیں سنبھالا۔ تو پلیز سر ایسے مت کریں، میرے بھائی کا فیوچر برباد ہو جائے گا، انہیں کہیں نوکری بھی نہیں ملے گی، وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اور کل رات وہ گھر پر ہی تھے، وہ تو گھر سے باہر نکلے ہی نہیں۔ پلیز آپ تفتیش کریں، آپ کو اصلی مجرم مل جائے گا۔ ورشا انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جب SHO ہنستا ہوا ٹیبل پر اپنی کوہنیاں ٹکاتے ہوئے، صحیح بات ہے، انہیں چھوڑ دوں گا میں، کوئی پرچہ شرچہ کچھ نہیں ہوگا اس کے خلاف، اگر یہ مجرم ہے بھی پھر بھی اسے رہائی دے دوں گا، اگر کسی اونچی پہنچ والے کی سفارش لگ جائے تو۔ سوچے کون ہو سکتا ہے جو 2 منٹوں میں کسی کو بھی مشکل میں ڈال سکتا ہے اور 2 سیکنڈ میں کسی کو اسی مشکل سے نکال بھی سکتا ہے۔ SHO کی بات ورشا بخوبی سمجھ پا رہی تھی، وہ سمجھ سکتی تھی اس معاملے کے پیچھے کون ہے، کس نے اسے دھمکی دی تھی۔ اپنے ہاتھ پر ابھی تک روحان ملک کے گھر کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ سر پلیز ایسے مت کریں، آپ جانتے ہیں میرا بھائی بے قصور ہے، پلیز اسے چھوڑ دیں۔ وہ روحان کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، اس کے آگے منت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کی ناجائز خواہشات کو پورا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی پولیس والے کی منتیں کرنے لگی۔ میڈم کیا یار، یہ رونا دھونا بند کریں، ہم تو سرکاری ملازم ہیں، ہمیں تو اوپر سے آرڈر ملتے ہیں، اب آپ لوگوں کی خاطر اپنی نوکری تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے نا۔ بہتری اسی میں ہے، جو معاملہ آپ نے بگاڑا ہے اسے سدھار بھی آپ لیں، ورنہ پھر اپنے بھائی کی زندگی برباد کر لیں۔ SHO کی جانب سے صاف جواب تھا، جب تک خود وہ روحان کے پاس نہیں چلی جاتی وہ اس کے بھائی کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کون سا معاملہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
امی آپ ریلیکس رہیں، میں بھائی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ کیا ان امیر لوگوں کے پاس بس ایک ہی حل ہوتا ہے؟ پولیس کا سہارا لیے کسی کی زندگی 2 منٹوں میں بدل دینا، کسی کو بھی اپنے گھٹنوں کے بل گرا دینا، کسی کی عقل کو توڑ دینا۔ جہاں ورشا نے خود نفرت کا دعویٰ کیا تھا، وہیں اب روحان ملک اسے مجبور کر چکا تھا اپنے پاس آنے کے لیے۔ یوں ہی نہیں، اپنے گھر کا ایڈریس اس نے ورشا کے ہاتھ پر لکھا تھا۔ وہ جانتا تھا ورشا ضرور اس کے پاس آئے گی، اپنی فیملی کو بچانے کی خاطر اسے روحان ملک کے پاس جانا ہی تھا، اس کی ہر بات کو ماننا ہی تھا۔ اپنی امی کو حوصلہ دیے وہ گھر چھوڑتی اکیلی جو ایڈریس روحان نے اس کے ہاتھ پر لکھا ہوا تھا پہنچ گئی۔ DHA فیز A کے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچتی میں رکشہ سے اتر گئی۔ عالی شان مہر نما گھر جس کا بڑا سا گیٹ ورشا نے کھٹکھٹایا۔ واچ مین گیٹ کھول ورشا سے اس کا نام اور کس سے ملنا ہے پوچھنے لگا۔ روحان ملک سے ملنا ہے مجھے، ان سے کہیں ورشا آئی ہے۔ چادر سے اچھے طریقے سے اپنا چہرہ چھپاتی بمشکل سے وہ بول پائی تھی، مگر ورشا کا نام سنتے ہی آئے میم صاحبہ، جیسے کہ واچ مین کو پہلے سے ہی ورشا کے متعلق بتایا ہوا تھا۔ گیٹ کو کراس کرتی وہ گھر میں داخل ہوئی۔ اتنا بڑا لان جہاں خوبصورت سی گھاس لگی ہوئی تھی، رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے جس کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، مگر ورشا کو اس خوبصورت جگہ سے بھی کوفت آ رہی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہونے والا بڑا سا دروازہ جو پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا کہ اندر ورشا نے قدم رکھا ہی تھا جب پھولوں کی برسات اس پر ہونا شروع ہو گئی۔ بہارو پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے۔ روحان جو کہ گانا گاتا ہوا خود پر ہاتھ میں پکڑے سفید پھول ورشا پر گرانے لگا۔ آخر اس کی ضد پوری ہو چکی تھی، ورشا خود چل کر اس کے گھر آ چکی تھی۔ کیوں کیا میرے بھائی کے ساتھ ایسا؟ جانتے ہیں نا مجھے اپنی فیملی کتنی عزیز ہے، پھر کیوں کی یہ گھٹیا حرکت؟ آنسو بمشکل سے آنکھوں میں روکتی اپنے سامنے کھڑے روحان سے مخاطب ہوئی۔ مائی لٹل برڈ، ان سب میں نہ میری غلطی ہے اور نہ ہی تمہارا قصور، ساری غلطی تمہارے اس بھائی کی ہے۔ آخر کیوں مجھ سے ملاقات کی، پھر کیوں اس کے ذریعے میں تمہارے گھر گیا اور تم سے ملاقات ہوئی، یہ وجہ بنی تم سے ملنے کی، پھر اسی کو اب سزا ملنی چاہیے۔ جب تم مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی پھر ٹھیک ہے، تمہارا بھائی رہے جیل میں۔ روحان کی بے حسی پر شدید نفرت آ رہی تھی ورشا کو۔ تم نے کہا تھا میری آنکھوں میں کبھی بھی آنسو لانے کی وجہ نہیں بنو گے، مگر جب سے میری زندگی میں شامل ہوئے ہو سوائے اس کے اور دیا ہی کیا ہے مجھے؟ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں ہر ایک بات کے لیے، لیکن پلیز میرے بھائی کو چھڑوا دو۔ تب میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا تو لو تم بھی مار لو مجھے تھپڑ۔ بے بس لاچار ورشا ہاتھوں کو جوڑتی روحان سے معافی مانگنے لگی۔ آنسو جو رخسار کو بھگوتے ہوئے نیچے گرنے لگے تھے، مگر روحان راستے میں ہی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی آگے کرتا پکڑ گیا۔ صحیح کہا تم نے، میں تمہاری آنکھوں میں کبھی بھی آنسو لانے کی وجہ نہیں بنوں گا، پر ساتھ میں یہ بھی کہا تھا جب تک تم مجھے ہرٹ کرنے کی وجہ نہیں بنو گی۔ پر جب میں نے تم سے اظہار محبت کرتا ہوں تب تم میری محبت کی تذلیل کرتی ہو۔ تب سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا، وہ تھپڑ دل پر لگا تھا میرے، آخر کیوں نہیں قبول کر لیتی مجھے؟ روحان اپنے ہاتھ کی مٹھی مضبوطی سے بند کرتا پھر سے وہی بات دہرانے لگا۔ میرے بھائی کو چھوڑ دیں۔ ورشا جو مکمل اس کی بات اگنور کرتی پھر سے وہی کہنے لگی۔ چھوڑ دوں گا، پہلے جس جگہ تھپڑ مارا تھا اسی جگہ کس کرو مجھے۔ روحان کی نئی فرمائش کو سنتی ورشا شاکڈ ہوئے سے دیکھنے لگی۔ کسی کی جان لینے کا نہیں کہہ دیا جو یوں دیکھ رہی ہو مجھے، کس کرنے کا ہی کہا ہے؟ اپنا رخسار ورشا کے آگے کرتا خود کو کس کرنے کا کہا؟ پلیز نہیں، نفی میں سر ہلاتی وہ ایسی حرکت کرنے سے انکار کر گئی، مگر روحان اسے چادر کی فرنٹ سے دبوچتا اپنی جانب کھینچے۔ ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ ملانے کی خواہش نہیں جتائی، صرف تمہارے ہونٹوں کو میرے گال کو چومنے کا ہی کہا ہے۔ تھپڑ تو بہت آسانی سے مار دیا، اب کس کرنے میں اتنا ناٹک؟ ورشا جو کہ ڈری نظر سے روحان کو دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں اپنے بھائی سے محبت ہے ہی نہیں،
روحان ورشا کی چادر چھوڑ پلٹنے لگا، مگر تیزی سے ورشا اپنی اینٹھیاں اوپر کی جانب اٹھاتی روحان کے گال پر کس کرنے ہی والی تھی، مگر غلطی سے روحان کے پلٹنے پر سیدھا اس کے ہونٹوں کے ساتھ لب ٹکرا گئے۔ شوکڈ ہوئے وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر روحان اپنی بازو اس کی کمر کے گرد حائل کرتا مزید مضبوطی سے اس کے لبوں کے ساتھ جوڑ گیا۔ اپنی گرم سانسوں کو ورشا کے اندر اتارتا وہ اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ زور لگائے ورشا اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کیے جائے، مگر روحان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ چہرہ شدید لال رنگت اختیار کر گیا، چونکہ ورشا کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ مزید ورشا کی حالت خراب ہوتی دیکھ وہ ترس کھاتا پیچھے ہٹ گیا۔ زور زور سے کھانستی ورشا اپنے ہونٹوں کو رگڑے جائے۔ تھینکس یار، تم سے گال پر کس مانگی تھی، مگر تم نے تو سکون ہی دے دیا مجھے، میرا سارا غصہ ختم کر دیا 2 منٹوں میں۔ ویسے ایک اور خطرے کی بات بھی سن لو، تم جتنا مجھ سے دور رہو گی اتنا ہی میں پاگل ہوتا رہوں گا، اور تم شادی سے پہلے میرے بچے کی ماں تو ہرگز نہیں بننا چاہو گی۔ ہنستا ہوا اب نہ جانے وہ مذاق کر رہا تھا یا سچ بول رہا تھا۔ ورشا چادر خود پر لپیٹتے ہوئے وہاں سے باہر کی جانب بھاگ گئی۔ اپنے بھائی کو چھڑوانے کی خاطر روحان کے پاس آئی تھی وہ، مگر اس کی حرکت کے بعد وہ یہاں آنے کا مقصد تک بھول گئی۔ پر ابھی گھر کے دروازے سے باہر وہ نکلی ہی تھی کہ اچانک سے برے طریقے سے شہباز ملک کے ساتھ ٹکرا گئی۔ چادر سے اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اوپر نظریں اٹھائے وہ شہباز ملک کو سوری کہتی قریب سے گزر کر جانے لگی۔ پیچھے مڑ کر اس لڑکی کو یوں اپنے گھر سے نکلتے دیکھ وہ حیران رہ گیا۔ رکشے میں بیٹھتی وہ روتے ہوئے بے بس سی واپس اپنے گھر لوٹی۔ جنت بیگم جو کہ سوال پر سوال پوچھے جا رہی تھی کہ کیا بنا، کیا ان کا بیٹا چھوٹ پائے گا یا نہیں، مگر ورشا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیا کہے کہ کچھ نہیں بنا۔ کیسا لگا آپ کو آج والا ایپیسوڈ؟ پلیز سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، کیونکہ روحان ملک جتنا ایٹیٹیوڈ والا بندہ ہے اتنا ہی رومانس میں بھی بھرپور آپ کو انجوائے کروائے گا۔ ایسے مزیدار سینز، ایسی مزیدار کہانی جو آپ کا دل چھو جائے۔ آگے چل کر یہ ناول بڑا ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ پلیز سپورٹ کریں چینل کو بہت زیادہ سبسکرائب کر کے۔